جرأت کا نام ہے دوبند والی، عالی مقام ہے کالے ہیں اور غریب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی لڑکی نہیں مل رہی ہے، مجھ سے کوئی شادی کرنے نہیں چاہتا ہے، میں غریب ہوں، میں دیکھنے میں کالا ہوں۔ فرمایا یہ کالے پن کی وجہ سے کیا مجھے جنت بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتھ جنت میں جانے کے لیے گورا اور کالا اور عرب اور عجم اور مالدار ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ جنت میں جانے کے لیے ایمان کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ تو ایمان والا ہے تو جنت میں اعلیٰ مقام ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے میں کالے ہیں، لیکن جب وہ گھر سے اٹھنے وضو کر کے مسجد نبوی کے اندر آتا تھا، ان کے قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی لڑکی نہیں، میرے شادی نہیں ہو رہی ہے۔ میرے پیارے دوست، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مجلس کے اندر وہب بن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے؟ فرمایا نہیں۔ وہب بن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کا، جس وقت کی واقعہ میں بیان کر رہا ہوں، اس وقت کا مدینے کے اندر پیسے والا تھا، چودھری تھا، اور اس کی بیوی، اس کی لڑکی بہت خوبصورت۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے ساتھ جاؤ، وہب بن ثقفی کے پاس جاؤ اور یہ کہنا کہ اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا ہے اور تمہاری بیٹی سے مجھے نکاح کرو۔ کہا کہ اللہ کے رسول وہب بن ثقفی کے پاس جاؤ؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا اللہ کے رسول وہ کہاں چاند جیسی ان کی بیٹی اور میں کہاں کالا کلوٹا غریب آدمی، وہ اپنی بیٹی کیسے مجھے دے؟ کہا کہ جاؤ میرا پیغام دینا۔ میرے عزیز دوستو، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہے ہیں کہ کام تو کرے گا نہیں، لیکن اللہ کے رسول کا حکم ہے چلو۔ گیا اور دروازے پر دستک دی، فرمایا کون؟ فرمایا میں سعد ہوں، اللہ کے رسول کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ وہب بن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے آئے کہ اللہ کے رسول کا پیغام لے کر آیا، بیٹھک میں بٹھایا۔ فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول نے یہ پیغام بھیجا ہے تمہارے بیٹی کے نکاح کے بارے میں۔ تو وہب بن ثقفی سوچا کہ اللہ کے رسول نے اپنے بارے میں، اپنے لیے فرمایا نہیں، اپنے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھ سے تمہارے بیٹی کا نکاح کرو۔ وہ کہنے لگے کہ صاحب تو کیا بول رہا ہے، کہاں تو اور کہاں ہماری بیٹی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے بیٹی کہاں چاند جیسے چمکنے والی اور تو کہاں ایسے غریب آدمی، تمہارے ساتھ میری بیٹی کا جوڑ نہیں ہو سکتا۔ میرے پیارے دوستو، وہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل گئے، لیکن اس کی ماں نے اور اس کی بیٹی نے، بیٹی کی ماں نے اور بیٹی نے بات سن لیا۔ اس بیٹی نے اپنے باپ کو بلایا اور فرمایا کہ ابو، یہ سعد کو مت دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ اس کو کس نے بھیجا ہے، یہ کس کے حکم پر آیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول کے حکم پر آیا ہے۔ اگر آج تم مجھ سے نکاح نہیں کرو گے تو اللہ کے رسول کے باتوں کو انکار کرنے والا بن جاؤ گے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہمارے اوپر نازل نہ ہو جائے۔ اے میرے پیارے ابو، آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں کیسے اس کے ساتھ زندگی گزاروں؟ میں بالکل خوشی سے، میں دل سے میں کیا کہیں راضی ہوں، آپ مجھ سے ان کا نکاح پڑھا دیں، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ اور اس کے رسول ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے کچھ اس کو دیکھا ہوگا، جنہی تو میرے لیے انتخاب کیا۔ میرے عزیز دوستو، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے، اللہ کے رسول نے پوچھا کہ سعد کیا ہوا؟ فرمایا کہ بات نہیں بنی۔ کہا کہ میرے بات کو انکار کر دیا۔ اتنے میں حضرت وہب بن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول غلطی ہو گئی، ہم بھی راضی ہیں، ہماری بیٹی بھی راضی ہے، اس کو نکاح آپ پڑھا دیں۔ میرے پیارے دوستو، نکاح ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ساتھ جا کے اپنے دلہن کو، اپنے بیوی کو لے آؤ۔ 400 درہم میں مہر مقرر ہوا۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول نے تو پہلے کہا تھا کہ ہمارے پلے میں کچھ ہے، میں 400 درہم کہاں سے لاؤں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، حضرت الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، حضرت قیس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور کہنا کہ 300
درہم قرضہ دے اور یہ پیسے جو قرضے کا ہے اللہ کے رسول اتارے گا، میرا نکاح ہو گیا۔ ان تینوں نے خوشی خوشی دے دی۔ اب میرے پیارے دوست ذرا غور کرو، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار جاتا ہے، 400 درہم الگ کر لیا کہ یہ پیسے اپنی بیوی کو مہر میں دوں گا، اور جو پیسے بچ گیا ہے ان کے لیے کچھ سامان، گھر کے لیے کچھ سامان خریدتا ہوں اور کچھ کھانے پینے کے سامان خرید لاؤں تاکہ کچھ دن تک تو سکون سے زندگی ہمارے گزرے کھانے پینے کے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار جاتا ہے میرے دوستوں، اور جب بازار کے اندر سامان خریدنے لگا، کچھ سامان خرید لیا لیکن کسی کہیں ان کے کانوں کے اندر آواز آئی، انفروا فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں نکلو۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ مدینے کے ارد گرد میں جو بدو رہتے تھے وہ کبھی مدینے کے اندر حملہ کر دیتے تھے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نکالتے تھے، چلو اس سے ہم لڑائی کریں گے۔ تو ایک صحابی اعلان کر رہا ہے انفروا فی سبیل اللہ، کہ اللہ اور اس کے رسول نے بلایا ہے، دن کے اندر جانا ہے۔ میرے پیارے دوستو، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں ہی رک جاتا ہے اور غور سے سنتا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے۔ ان کے کانوں کے اندر آواز آئی انفروا فی سبیل اللہ۔ اب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جذبات کو دیکھو، ابھی نکاح ہوا ہے، ابھی دلہن کو گھر لے کر آنا ہے، ان کے لیے بازار گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ اب یہ سامان اور یہ پیسہ میرے شادی کے اندر خرچ نہیں ہوگا، بلکہ تلوار خریدتا ہے، دھان خریدتا ہے، زرہ خریدتا ہے، اور میرے عزیز دوستو کپڑا خرید کر اس کپڑے کو پہن لیتا ہے اور پورے کے پورے بدن کو چھپا لیتا ہے، صرف اپنی آنکھ کو ننگا رکھتا ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے جنگ کے اندر ساتھ ہو لیا اور جنگ کے اندر چلا گیا اور وہاں لڑنے لگے۔ صحابہ نے دیکھا کہ یہ کون ہے، اتنا شان والا، ان کے پاس تلوار بھی ہے، ڈھال بھی ہے، زرہ بھی ہے، اور ایسے پگڑے باندھے ہوئے پہچاننے میں بھی نہیں آئے۔ اللہ کے رسول نے بھی دیکھا کہ کون ہے، ایسے جذبہ سے لڑ رہا ہے لیکن پہچاننے میں نہیں آ رہا، اس لیے کہ پورے بدن چھپا لیا تھا۔ اور کیوں بدن چھپا لیا تھا میرے دوستو؟ کہ کہیں مجھے کوئی دیکھ کر واپس نہ بھیج دے کہ ابھی تمہاری شادی ہوئی ہے، تم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میرے پیارے دوستو، جب وہ میدان کے اندر جاتا ہے اور جب لڑنے لگتا ہے تو اس کے بازو سے کپڑا کپڑا نکل جاتا ہے، تو لوگوں نے دیکھا، اللہ کے رسول نے دیکھا کہ یہ تو سعد لگتا ہے، کیونکہ بدن بہت کالا تھا، اور جب یہاں سے کپڑا نکلا تو اس کو بدن کو بازو پر دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو سعد معلوم ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگا ہاں اللہ کے رسول میں سعد ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا میں تجھے کہاں بھیجا تھا، تو کہاں آیا ہے سعد؟ خدا کی قسم تجھ پر جنت واجب ہو گئی۔ میرے پیارے دوستو، اتنا سننا تھا کہ میدان کے بیچ میں گھس جاتا ہے، وہ لڑنے لگتا ہے، وہ شہید ہو جاتا ہے۔ جب شہید ہو گیا تو اللہ کے رسول کو بتایا کہ اللہ کے رسول سعد شہید ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لایا اور اپنے گود کے اندر اس کو اللہ کے رسول نے اپنے گود میں اس کا سر رکھا، اور اللہ کے رسول کے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے۔ لیکن کچھ دیر کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا یہ حوض کے اندر پہنچ گیا۔ پھر اللہ کے رسول مسکرائے اور پھر اپنا چہرہ پھیر لیا۔ یہ عجیب چیز دیکھ کر صحابہ لے گئے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ عجیب، آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا ہے، یہ آپ کا رونا، آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلنا تو ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ سعد شہید ہو گیا ہے، لیکن آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ حوض میں پہنچ گیا، پھر آپ نے چہرہ پھیر لیا، تو کیا بات ہے؟ میرے دوستو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں رو رہا ہوں لیکن آنکھوں سے اس لیے آنسو آ گیا کہ میرے ساتھ شہید ہو گیا۔ یہ میں شادی کے سامان خریدنے گیا تھا اور جا کے اللہ کے اور کے رسول کے محبت میں اپنے جان کے قربان کر دیا۔ فرمایا اللہ کے رسول یہ ٹھیک ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ حوض میں پہنچ گیا، یہ کہاں پہنچا؟ فرمایا کہ یہ حوض کوثر میں پہنچ کر یہ پانی پی رہا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ مسکرائے کیوں؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے محلات کو جنت کے اندر جو بنا دیا ہے، جو اس کے لیے بنایا ہے، جو اس کو دے رہا ہے، اس کو دیکھ کر مجھے مسکرانا آ گیا۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول آپ نے اپنے چہرہ کیوں پھیر لیا؟
فرمایا کہ میں چہرہ اس لیے پھیرا ہوں کہ جنت کے اندر جو اس عورت ہے، جو اس کی بیوی ہے، اس کو گلے لگانے کے لیے اتنی تیز سے دوڑتے ہوئی آ رہی تھی کہ اس کے بدن سے کپڑے ادھر ادھر ہو رہا تھا، اس کے بدن کیا کیا نظر آ رہے تھے، اور ان کے پاؤں کے پاجے کی جھنکار میرے کانوں کے اندر سنائی دیا، اس لیے میں نے چہرہ پھیر لیا۔ پھر اللہ کے پاک نبی نے فرمایا اے صحابہ جاؤ حبیب صفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دو، ان کے بیٹے کو یہ خبر دے دو کہ سعد تو شہید ہو گیا ہے اور وہ جنت کے اندر پہنچ گیا ہے، اور تم سے خوبصورت بیوی اللہ نے جنت میں سعد کو عطا کر دیا۔ میرے پیارے دوستو یہ کیسے ہوا؟ یہ